اگر یہ حکمران سمجھتے ہیں، چاہے عمران خان صاحب ہیں، چاہے شہباز شریف ہے، چاہے ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے ججز ہیں، یہ کان کھول کے سن لیں، جب تک آپ نظام انصاف ٹھیک نہیں کریں گے، بدحالی آپ خوشحالی میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل۔ بات کریں گے لاہور میں ہونے والے اس انسیڈنٹ کی جس سے ایک بار پھر جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب یہ تعلیمی نظام ایسا نظام بن چکا ہے جس میں یہ سسٹم بھی امیر کو صرف سرو کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جبکہ غریب اس سسٹم میں مزید پستا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ تعلیم ہر انسان کا، ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے، لیکن اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس میں بھی تفریق آ گئی ہے، یعنی کہ ایکول ایک نظام تعلیم جو ہمیں ملنا تھا وہ ہمیں باتیں تو دی گئیں، ہمیں کہانیاں تو سنائی گئیں، ہمیں تبدیلی کا منجن تو بیچا گیا، لیکن نہ تو وہ ہمیں نظام تعلیم ملا اور نہ ہی ہمیں وہ پولیس ملی جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آج میں اس پاکستانی کی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں جس نے عمران خان صاحب کی ایک تقریر سنی، بڑی ہی جذباتی تقریر تھی، اور اس تقریر کے اوپر اس نے عمل پیرا ہوتے ہوئے اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیرون ملک سے وہ پاکستان بزنس لے کر منتقل ہو گیا کہ چلیں، خان صاحب نے ایک وعدہ کیا ہے کہ پولیس کا نظام تبدیل ہوگا، پاکستان میں نظام تعلیم بہتر ہوگا، ہر چیز کو وہ بہتر کر دیں گے، لیکن اس پورے سسٹم میں وہ واپس آ گئے اور آ کر اب ان سے ہوا یہ ہے کہ اب ایک بار پھر اس متاثرہ بچی کے والد نے اعلان کر دیا ہے کہ اس ماحول میں وہ کم از کم نہیں رہ سکتے۔ میں جذباتی تقریر سن کر یہاں پر آ گیا تھا، لیکن جب مجھے اپنا مقدمہ درج کروانے کا وقت آیا، نوبت آئی، تو مجھے لگ سمجھ گئی کہ یہ کس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں۔ بیرون ملک سے جو پاکستانی آتے ہیں ناظرین، وہ جب دیکھتے ہیں ہمارا نظام وہ حیران رہ کے جہ جاتے ہیں، ہکا بکا رہ جاتے ہیں کہ کیا اب بھی یہ پاکستان میں سسٹم رائج ہے۔ تو اسی سسٹم پہ ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ اب جو حکومت ہے اس کی جانب سے بھی ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے وزارت تعلیم کی جانب سے اس پورے معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، لیکن میں آپ کے سامنے اس بچی کے والد کا ایک انٹرویو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میں کل سے کسی بھی بچی کا نام جو ہے وہ مینشن نہیں کر رہا، نہ ہی کوشش کر رہا ہوں کہ تصویر سامنے لائی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لڑکیاں بھی مائنر ہیں، ان کی عمر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ کم ہے، تو ظاہر ہے ان کا ایک فیوچر ہے۔ مقصد اس ویڈیو کا یہ ہے کہ ان کو بھی سمجھایا جائے اور تاکہ مستقبل میں وہ اپنے باپ کے گلے کی ہڈی نہ بن جائے، جیسے ظاہر جعفر کا آپ کے سامنے ہے معاملہ، جیسے ایاز امیر صاحب کے بیٹے نے کیا، یعنی کہ انہوں نے اپنے والدین کو ہتھکڑیاں لگوا دی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کا بچہ یا بچی کوئی ابتدا کرے غلط کام کی تو اس کو فوراً روکیے، نہ کہ اس کو شہ دیجئے، اور شہ دینے سے ایک نہ ایک دن وہ آپ کو ہی ہتھکڑیاں لگوا دیتے ہیں بچے، اور پھر آپ کے پاس سوائے پچھتائے ہوئے کہ کچھ رہتا نہیں ہے۔ اب جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور ایسی خوفناک چیزیں سامنے آئی ہیں جو انہوں نے بتائی ہیں۔ ظاہر ہے یہ ان کا موقف ہے، یہ ان کا ورژن ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ آپ یہ سنیے اور اس کے بعد خود اس پہ آپ فیصلہ کیجئے کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ ان کے والد پہ جانے سے پہلے میں ایک سوال کا جواب دے دوں جو مجھ سے پوچھا گیا تھا۔ کہا گیا تھا کہ جو حملہ آور لڑکیاں تھیں مبینہ طور پہ جو کر رہی تھیں، اس ویڈیو میں دکھائی دے رہی تھیں، ان کا تعلق کوئی مصدق ملک صاحب سے ہے۔ تو یہ ان کے لیے سوال کا جواب یہ ہے کہ مصدق ملک صاحب کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا اس بچی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ان کے یعنی مجھ سے کسی نے پوچھا کہ وہ ان کے فادر ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے فادر کا نام اور ہے۔ اچھا جناب، اب آ جائیے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ لڑکی کے جو متاثرہ لڑکی ہے اس کے والد وہ کہتے ہیں کہ جی میری بیٹی گریڈ 8 کی طالبہ ہے، جبکہ میری بیٹی کی ایک کلاس فیلو ہے، اور اس کے کچھ عرصے سے جو رزلٹ ہے وہ اتنا کو اچھا نہیں آ رہا تھا، پازیٹیو نہیں تھا۔ تو اس کے جو ایگزام میں مارکس بھی اچھے آ رہے تھے، پوزیشنز بھی اچھی آ رہی تھیں۔ تو اس کے بعد اس جو لڑکی کے فادر نے، لڑکی کے والد نے میری بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا آپ یہ بتاؤ کہ تمہارے مارکس اچھے آ رہے ہیں، میری بیٹی کو کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں آ رہے اچھے مارکس، کیا وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ انکل میں آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن آپ پرومس کیجئے کہ آپ ڈسکلوز نہیں کریں گے، جو بات بھی آپ کو میں بتاؤں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے بتاؤ بیٹا، جو بھی بات ہے وہ میرے اور آپ کے درمیان رہے گی۔
پھر وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی نے ان کو بتایا کہ جو آپ کی بیٹی ہے اس کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے وہ اچھی لڑکیوں اور لڑکوں کے ساتھ نہیں ہے. وہ لڑکیاں وہ اکثر وہ سگریٹ اور وہ پاؤڈر وغیرہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ بیٹھتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی نے ایک ویڈیو بنا کے ایز ایویڈنس اپنے وہ انکل کو شیئر کر دی, یعنی کہ اس لڑکی کے فادر کو دے دی. اب ہوا یہ کہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا ہوگا, ڈانٹا ہوگا یا کچھ بھی کہا ہوگا اپنے گھر میں, تو اس لڑکی نے یہ بات ذہن میں رکھ لی اور اس نے آ کے دوسری لڑکیوں کو بتا دیا. اب وہ جو لڑکیاں حملہ کر رہی ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ وہ ان لڑکیوں کو میری بیٹی جانتی ہی نہیں تھی. تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی بیٹی کو کیسے انہوں نے پکڑا, کیوں وہ ان کے ہاتھ چڑھ گئی؟ تو اس نے کہا کہ وہ کلاس روم میں آئی اور آ کے کہا کہ آپ کو پرنسپل بلا رہی ہیں, پرنسپل آفس میں جانا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میری بیٹی وہاں سے نکلی پرنسپل آفس کے لیے, تو جیسے ہی وہ سیڑھیوں پر آئی اور سیڑھیوں پر آتی ہے تو اس کو گردن سے گریب کیا گیا اور کر کے اس کو پکڑ لیا. ساتھ کچھ لڑکے بھی تھے, اس میں سے وہ ایک لڑکے کا کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس پسٹل بھی تھا. یہ وہ الزامات عائد کر رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر میری بیٹی کو مارا پیٹا گیا, پٹکا گیا, کبھی سر اس کا زمین پہ لگتا تھا, کبھی دیوار پہ مارا جاتا تھا, کبھی کچھ ہوتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو میری بیٹی ہے وہ ظاہر ہے چیخ رہی تھی, چلا رہی تھی, اور ایون کہ وہ کیفیٹیریا والا جو شخص تھا وہ بھی ویڈیو بنا رہا ہے اور ہنس رہا ہے, وہاں پر اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور سوری کرنے کا کہا جا رہا ہے. یہ وہ ویڈیو بیان کر رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی پرنسپل آفس پہ انہوں نے بڑا سخت الزامات لگائے ہیں, وہ ایلیگیشن لگائے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پرنسپل آفس نے تو پہلے کہا کہ جی آپ اس معاملے پہ مٹی ڈالیں اور کمپرومائز کریں اور معاملہ ختم کریں, ہمارے اسکول کا نام اگر آیا تو آپ کی بیٹی کو ہم اسکول سے فارغ کر دیں گے. یہ انہوں نے ہمیں دھمکی لگائی. اس کے بعد وہ جو ویڈیوز تھیں وہ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی گئیں, وہاں سے ہٹا دی گئیں, جو ان کا سی سی ٹی وی کیمرے ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ سائبر کرائم ونگ کا کہنا ہے کہ ہم اس کو ریٹریو کریں گے. اس کے بعد اسکول انتظامیہ نے ہمارا کوئی کہتے ہیں تعاون نہیں کیا, اور اس کے بعد جب پولیس اسٹیشن کے بھی ہم نے ایک نہیں بلکہ دو نہیں کئی بار دھکے کھائے, اور اس کے بعد جا کے میں نے اپنے ایک پولیس آفیسر کو بڑے لیول پہ تھے ان سے بات کی, اور مجھے کہا گیا کہ جی آپ یہاں پر بھی کمپرومائز کر لیں کیونکہ آپ کے لیے مسائل ہوں گے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اس پورے معاملے کو لے کے میں ڈٹا رہا, اور اس کے بعد جب سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو آئی وہ بھی کہتے ہیں ہم نے نہیں کی بلکہ ہماری بیٹی کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے انہی کی طرف سے ہی یہ ویڈیو وائرل کی گئی جو ان کے گلے کی ہڈی بن گئی ہے. اب اس کے بعد یہ معاملہ وہ کہتے ہیں کہ یہ امیروں کا کلچر بن کے رہ گیا ہے, اور یہ سکول اس میں وہ کہتے ہیں کہ تقریباً میں 2 بچوں کی 600,000 وہ یعنی کہ 6 لاکھ سے پلس وہ کہتے ہیں میں ایک سیمیسٹر کی فیس ادا کرتا ہوں. اس فیس میں وہ میرے بچے پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی نہیں چھڑوا رہا تھا, تو میرا چھوٹا بیٹا وہاں پہ پڑھتا تھا, اس نے جا کے چیخا چلایا تو میں اپنی بہن کو چھڑوانے میں کامیاب ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے عمران خان صاحب کے کہنے پہ آیا تھا, لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اس ملک کا نظام کیسا چل رہا ہے. ناظرین یاد رکھیے کہ جو پچھلی قومیں تھیں وہ اس لیے تباہ ہوئی تھیں کہ وہاں پر انصاف نہیں تھا. وہ بڑی جو شخصیات تھے, بڑے لوگ تھے, ان کو چھوڑ دیتی تھیں اور چھوٹے لوگوں کو وہ پکڑ لیتے تھے. تو آپ اپنے آپ ارد گرد دیکھیے کیا پاکستان میں یہ نظام رائج نہیں ہے؟ اگر یہ نظام رائج ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ ہمارے مسائل کی اصل وجہ کیا ہے. آپ اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش بھی کیجئے کہ جب آپ انصاف کا نظام رائج کر دیں گے تو پھر جب بڑے اور چھوٹے کی تفریق ختم ہو جائے گی تو پھر کوئی بڑا کسی چھوٹے کے اوپر ظلم نہیں کرے گا اور کوئی چھوٹا اپنے اوپر ظلم کو برداشت نہیں کرے گا, کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ نظام ایک چل رہا ہے جو مجھے پروٹیکٹ کرے گا. تو پھر اس قسم کے مسائل ہوں گے ہی نہیں. جب اس قسم کے مسائل نہیں ہوں گے, جب غلط کام نہیں ہوگا, تو سوسائٹی خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس بات کو یہ جو ہمارا حکمران طبقہ ہے, آئی ڈونٹ نو کہ کیوں نہیں سمجھ پا رہا کہ بھائی آپ کے مسائل کا حل کوئی اور نہیں ہے. آپ چاہے اکانومی ٹھیک کریں نہ کریں, آپ کچھ مرضی کر لیں, آپ الٹے لٹک جائیں, آپ نیچے لیٹ جائیں, کچھ کر لیں, جب تک آپ نظام انصاف کو رائج نہیں کریں گے, اس نظام کو جس کی ہمیں آج سے 1400 سال قبل جس کی تلقین کی گئی, جس کا حکم دیا گیا کہ پورا کا پورا انصاف قائم کر دو, تو جب تک ہم پورے کا پورا انصاف اس ملک میں قائم نہیں کریں گے, اس طرح کے خدا نخواستہ واقعات ہوتے رہیں گے, اور ہمارا مقدر یہی ہے کہ اسی طرح ہم
بدحالی کا شکار رہیں گے۔ تو اگر یہ حکمران سمجھتے ہیں، چاہے عمران خان صاحب ہیں، چاہے شہباز شریف ہیں، چاہے ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے ججز ہیں، یہ کان کھول کے سن لیں، جب تک آپ نظام انصاف ٹھیک نہیں کریں گے بدحالی آپ خوشحالی میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔